تو سب سے پہلے یہ چیز سوچنے کی ہے کہ دنیا میں جو آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بیماریاں وبائی ہوں یا غیر وبائی ہوں، یعنی متعدی ہوں یا متعدی نہ ہوں، اور چاہے وہ بھوک کی شکل میں ہو، چاہے وہ خوف کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنگوں کی شکل میں ہو، جو بھی چیز جو قرآن نے جن جن چیزوں کو آزمائش کہا ہے وہ آتی کیوں؟ یہ تو ہم میں سے ہر بندہ بطور مسلمان یہ جانتا ہے کہ آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس دنیا میں کوئی اور ایسی قوت کار فرما نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی پتا بھی ہلا دے اپنی جگہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہ ہو، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یا اللہ جل شانہ کو اس پہ قدرت نہ ہو، یا اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو. اس کے بغیر تو کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو اسلام کی بنیادی ترین عقیدہ یہی ہے کہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے چھوٹے بڑے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ سورج نکال کر غروب کرنے والے یا زمین و آسمان کی تخلیق والے یا بڑی بڑی چیزیں یہ اتنے بڑے بڑے کام ہوں، یا چاہے وہ ایک پتے کا اپنے درخت سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوں، یہ سب کے سب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی مثالیں دے کر اپنی اس قدرت کو یا اپنے اس کائنات میں اپنے تصرف کو بیان کیا تھا کہ ان مثالوں پر مشرکین کو باقاعدہ اعتراض ہو گیا تھا کہ اللہ جل شانہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مکھی کس نے بنائی ہے. تو اس پر وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال کیوں دی؟ کوئی بڑی مثال دیتے کہ ہاتھی کس نے بنایا ہے، ڈائناسور کس نے بنایا ہے، فلانی چیز. تو اللہ نے کہا کہ مکھی کی تخلیق کے اوپر اللہ نے کہا نا کہ سارے کے سارے لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سب کو اکٹھا کر دو مکھی نہیں بنا سکتے. تو اس سے یہ بتایا یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک وہ تھا. تو ہے تو اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے. اور قل کل من عند اللہ، یہ کہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. قرآن نے کہا چاہے وہ اچھے حالات ہیں، چاہے وہ برے حالات ہیں، چاہے وہ آزمائشیں ہیں یا وہ پریشانی ہیں. دوسری بات یہ، جب سب چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ جل شانہ ایسی چیزوں کو دنیا میں لاتے کیوں ہیں؟ اس کو کافر نہیں سمجھ سکتا، اور کافر اس کی وجہ نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی اور ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ ہی اور ہے. یاد رکھیے گا، کافر تمام تر مدار اور تمام تر وجہ جو ہے وہ کسی سبب کو قرار دے گا. جو سبب اس کے علم میں آ جائے گا، وہ علم درست بھی ہو سکتا ہے، وہ علم غلط بھی ہو سکتا ہے. اس علم کو ایک زمانہ درست کہتا رہے گا، اگلے دور کے اندر آ کر وہ پچھلے سارے علوم غلط بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت جہاں تک ترقی پہنچی ہے اور علم پہنچا ہے انسانوں کا، تو اس نے ماضی کی بہت ساری مانی منائی تسلیم شدہ چیزوں کو غلط قرار دے دیا. انسانی علم ترقی کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے، انسان کی رسائی بڑھتی ہے، تسخیر بڑھتی ہے. تو پچھلی چیزیں غلط بھی ہوتی رہتی ہیں، اگلی چیزیں کچھ مزید بہتر، ریفائنڈ، مزید سلجھی ہوئی اور زیادہ شکل میں سامنے آتی ہیں. تو کافر یہ نہیں سوچے گا کبھی بھی کہ یہ اللہ جل شانہ کی، ایک تو پہلے کہ اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کیوں ہے. تو اس پر یہ قرآن شریف کی جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اخذناہم بالبأساء والضراء، کہ میں لوگوں کو تکلیفوں اور دکھوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے ہم پکڑتے ہیں. یعنی ہمارا، اللہ فرما رہے ہیں، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً لوگوں پر آزمائشیں، تکلیفیں یا جنگیں یا مشقتیں ڈالتے ہیں. اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، اور اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے زاری کریں، اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں، تاکہ یہ ہماری طرف آئیں. یعنی ہم اس ذریعے سے ان کو جھنجھوڑتے ہیں. یہ انسان ہر کچھ عرصے کے بعد کسی اور چیز کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیتا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا یقین
اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر اور چیزوں کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر یہ قدرت کی طرف سے اس کو جھنجھوڑ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، آخرت کی بڑی مشقتوں اور تکلیفوں میں، دائمی عذابوں میں ڈالنے سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ جو مصیبت دنیا میں ہم ڈالتے ہیں ان کے اوپر، یہ اس آخرت کے ایک کو اللہ نے کہا عذاب الادنا، اس کو کہا ادنا، ادنا جس کو اردو کے اندر بھی ادنا کہتے ہیں، ادنا عذاب، کس سے؟ دون العذاب الاکبر، اکبر عذاب سے پہلے ہم ادنا عذاب کے اندر، ادنا عذاب کا ایک جھٹپٹا سا چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں، تاکہ یہ اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنی ایمانیات، ان سب چیزوں کی اصلاح کریں۔ اس کا موقع ان کو ایسے نہیں ملے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں، خالق ہیں، اپنی مخلوق کو جانتے ہیں۔ دنیا کے اندر ماں اسباب کے درجے میں، انسان کی تخلیق میں اللہ نے اس کو ایک کردار دیا جسم کے بننے میں، تو دنیا کے اندر مائیں کتنے دعوے سے کہتی ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے بیٹے کو، بیٹی کو، مجھ سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ ماؤں کا یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم نے، میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ اور دو چیزوں کا ماؤں کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تخلیق میں، جسم کی تخلیق میں اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی عطا کی ہے۔ ایک وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا، اسی لیے وہ مشہور محاورہ ہے کہ جو عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں تجھے ماں سے زیادہ چاہتی ہوں، کہ جو کہے کہ وہ پھاپھا کٹنی کہلائے، وہ کٹنی ہوگی۔ کٹنی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چالاک عورت ہوتی جو یہ کہے کہ میں ماں سے زیادہ چاہتی ہوں۔ تو ایک ماں کا چاہت کا دعویٰ ہوتا ہے، اور ایک یہ دعویٰ کہ میں جانتی ہوں سب سے زیادہ اپنی اولاد کو، مجھ سے زیادہ کوئی اور جان نہیں سکتا۔ تو جس کا جو خود مخلوق ہو، ماں خود مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور خود محتاج ہو، اس کو تخلیق انسانی میں اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا کردار عطا کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہے اور درست سمجھتی ہے۔ تو جو حقیقی خالق ہے اور جو حقیقی مالک ہے، وہ اپنی مخلوق کو کتنا جانتا ہوگا اور کتنا چاہتا ہوگا، کتنا اس کے اپنی مخلوق کے اوپر علم کیسا ہوگا، اور اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کیسی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ چونکہ جانتے ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ اس طرح جھنجھوڑے بغیر یہ لوگ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے، اس سے اللہ جل شانہ آزمائشوں کو انسانوں کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن اس میں وہ ایک چیز چاہتے ہیں پھر انسانوں سے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ لعلہم یرجعون، کہ وہ اللہ جل شانہ کی جانب رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ جائیں اور دوڑیں۔ اس میں مسلمان کو بھی یہ کے لیے بھی یہ مقصد ہوتا ہے، اور غیر مسلم کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی تو اپنے اسباب کو فیل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر تدابیر، جس کے اوپر اس کا اعتماد ہوتا ہے، تمام تر طریقہ ہائے علاج آزما لینے کے باوجود موت کے پنجوں سے اپنے پیاروں کو نہیں چھڑا پا رہا ہوتا، اور روز لوگوں کو دفنا رہا ہوتا، تب یہ چیز اس کے دماغ پر دستک دیتی ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ان تمام تر سہولت ہائے علاج سے اونچی اور طاقتور کوئی اور چیز ہے، اور ساری انسانیت کی چاہت مل کر بھی، اور ساری انسانیت کے وسائل مل کر بھی، ساری انسانیت کی دولت مل کر بھی، ساری انسانیت کی حکومتیں مل کر بھی اگر کسی انسان کو موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی، تو یہ انسانیت کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں، جس کے فیصلے کے اوپر کسی کا فیصلہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہر دنیا سے رخصت ہوتا ہوا بندہ، اور ہر مرحلے پر جب ہماری تدبیر، اور جب ہمارا کوئی علاج اور ہمارا کوئی سبب جب فیل ہو جائے اور وہ نہ چل سکے، تو وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سبب تھا، اور یہ چل بھی سکتا تھا اور نہیں بھی چل سکتا تھا، دونوں صورتوں کے اندر اس کو خالق کائنات کی اجازت چاہیے۔